السلام علیکم ناظرین، پروگرام بون ہیلتھ کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ ساجد اسلم حاضر ہیں۔ میں آرتھوپیڈک سرجن ہوں، ہپ نی ریپلیسمنٹس، فریکچر، ٹیومرز، آرتھروسکوپیز کرتا ہوں راولپنڈی اسلام آباد میں۔ آج کا جو ہم پبلک اویئرنیس پروگرام کر رہے ہیں وہ ہے ہپ بون فریکچر ان اولڈ ایج۔ جو بوڑھے لوگوں میں کولے کے جوڑ کا فریکچر ہو جاتا ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بارے میں یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ پروگرام کے شروع میں صرف آپ کو ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ کولے کے جوڑ کا جو آپریشن ہے اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ جیسے میں نے انگلینڈ میں آخری آپریشن جو ایک مطلب جو سب سے بوڑھے بندے کا جو میں نے آپریشن کیا نا، وہ اس کی عمر تھی 93 ایئرز اولڈ پیشنٹ کی ہپ کا آپریشن کیا۔ میں یہ بات اس لیے پروگرام کے شروع میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پاکستان میں میرے پاس تقریباً 3-4 پیشنٹس ایسے آئے ہیں جن کے والد کی عمر تھی تقریباً 60-65، اور جب ان کو بتایا گیا کہ یہ فریکچر ہے تو اس کا یہ آپریشن ہے، تو ان کی فیملی نے کہا جی اب تو یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کا کیا آپریشن کرنا ہے۔ تو جو یہ چیز میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں اس پروگرام میں کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جب بندہ بوڑھا ہو جائے، 60-65 تو ویسے بھی بڑھاپے کی ایج نہیں ہے۔ بڑھاپے کی ایج تو 75-80 کے بعد ہے، 60-65 تو ینگ ایج ہے۔ تو اسی ایج میں لوگوں کا خیال ہے کہ آپریشن نہیں ہو سکتا، تو یہ خیال بالکل غلط ہے۔ ہپ کا آپریشن کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے، انلیس کہ کوئی ایسی میڈیکل ریزنز ہوں کہ اس کے آپریشن کے دوران مرنے کے چانسز زیادہ ہوں، تب فیملی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹرز کہ جی یہ آپریشن تو ضروری ہے، لیکن چانسز ہیں کہ ٹیبل ڈیتھ ہو جائے یا اس طرح کی کمپلیکیشنز ہو جائیں۔ لیکن کوئی ایج کی لمٹ نہیں ہے آپریشن کی۔ ہپ کا آپریشن فریکچر جو ہے کولے کے جوڑ کا، یہ باقی جوڑوں کے فریکچر سے اس لیے مختلف ہے کہ باقی جوڑ میں بازو ٹوٹ جائے مثال کے طور پہ تو آپ پلاسٹر لگا لیں، پلاسٹر لگائیں گے، اب اس کے اوپر چلیں گے تو نہیں، پلاسٹر لگا کے موسٹ آف ٹائم یا تو ہیل ہو جائے گی یا پھر آپ ایٹ لیسٹ پلاسٹر سے پین فری ہو جائیں گے، امیجیٹلی 70-80% پین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو آپ کے پاس ٹائم ہے کہ آپ ہفتہ 10 دن سوچ کے کسی اچھی سینٹر میں جا کے آپریشن کرا لیں۔ ہپ کے جوڑ کا اس سے مختلف اس لیے ہے کہ ہپ میں پلاسٹر نہیں لگ سکتا، تو اس لیے اس میں ایک تو درد رہتا ہے، آپ چل نہیں سکتے ہیں کیونکہ چلنا تو پاؤں پہ ہے نا، اور چلنے میں ہی ہپ موو کرتی ہے۔ آپ کروٹ نہیں لے سکتے، آپ بستر پہ تھوڑا سا بھی ہپ کو ہلائیں گے، ٹانگ کو ہلائیں گے تو پین ہوگا۔ دوسری جو اہم چیز ہے ہپ کے فریکچر میں وہ یہ کہ یہ ہیل نہیں ہوتا۔ میں نے کچھ پیشنٹس یہاں پہ دیکھے ہیں پاکستان میں جن کو کچھ ڈاکٹرز نے ٹریکشن ڈال دی، وہ پاؤں کے ساتھ وزن باندھ کے نا بستر پہ لٹا کے اس کے ساتھ رسی کے ساتھ وزن باندھ کے لٹکا دیا، اور اس ہوپ میں کہ جی یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کو تو خیر وہ کسی نے پلاسٹر بھی لگا دیا تھا۔ تو جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیل نہیں ہوتا ہے ہپ کا فریکچر۔ اس کی بہت سارے ریزنز ہیں کہ انٹرا کیپسولر ہوتا ہے، وہاں فلوئڈ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے، یا منیمل موومنٹس ہوتی رہتی ہیں، ملٹیپل ریزنز ہیں، تو یہ ہیل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ریزنز ہیں دو، کہ ایک تو یہ ہیل نہیں ہوتا تو آپ نے آپریشن ہی کرانا ہے، دیٹس اونلی آپشن یو گاٹ۔ دوسرا یہ پینفل ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ایز سون ایز پاسبل کرانا ہوتا ہے یہ آپریشن، جتنی جلدی ہو سکتا ہے۔ اس آپریشن کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوتا ہے، چاہے وہ ہم آدھی ہپ کر لیں، ہیمی آرتھوپلاسٹی، یا DHS کر لیں، یا اسکرو ڈال لیں، یا پلیٹس اور اسکرو ڈال لیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس لیول پہ فریکچر ہے۔ لیکن اس کا سب سے اہم جو فائدہ ہوتا ہے نا، سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بوڑھا بندہ ہے، وہ جو پیشنٹ ہے، وہ اسی دن آپریشن والے دن پورا وزن ڈال کے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی بلیسنگ اولڈ ایج میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں اور اپنے پاؤں پہ آ جائیں۔ یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جو بوڑھے ہیں کہ ایک دن بھی بستر پہ لیٹنا
اور کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو جانا ٹوائلٹ کے لیے، کوئی پانی لے آئے، کھانا لے آئے، تو اٹس ریئلی اے بگ ڈیل. تو یہ سب سے بڑا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا آپریشن ہوتا ہے اسی دن آپ چلتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، کسی کے محتاج نہیں رہتے. تو اس لیے سب سے اہم یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اس آپریشن کا. تو کبھی اس میں آپ کبھی ہچکچائیں نہیں آپریشن کرنے میں. اور دوسرا، جو میں یہ ہپ کے آپریشن کرتا ہوں اس میں بے ہوش بھی نہیں کرتا ہوں، تو وہ اسی ایریا کو سن کر کے کرتا ہوں. تو اس لیے جو بے ہوشی کے رسک ہیں وہ بھی منیمل ہو جاتے ہیں، کم سے کم ہو جاتے ہیں. اس آپریشن میں کبھی گھبرائیں نہیں. اگر آپ کی کوئریز ہیں، وریز ہیں، آپ کے ذہن میں بہت سارے ہزاروں کویشچنز ہیں کہ پتہ نہیں جی کیسے ہوگا، کب چلیں گے، زخم ٹھیک ہوگا نہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے آرتھوپیڈک سرجن جو آپ کو بتاتا ہے نا کہ جی اس کا یہ ہونا چاہیے، آپریشن ہونا چاہیے، اس سے آپ ڈسکس کریں، پورے کویشچن پوچھیں، آنسر لیں، تاکہ جب آپ ڈاکٹرز کے پاس سے جائیں تو آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن نہ رہ جائے. بہت سے لوگ کویشچن نہیں پوچھتے ہیں، جب تک پوچھیں گے نہیں آپ کو اس کے آنسر نہیں ملیں گے، اس کے جواب نہیں ملیں گے. اس لیے بالکل نہیں گھبرائیں، بوڑھے لوگوں میں اسپیشلی آپریشن. اچھا، دوسری بات جو میں یہ شروع میں نے ذکر کیا نا کہ وہ 93 ایئرز اولڈ پیشنٹ کا آپریٹ کیا میں نے کیا آپریٹ انگلینڈ میں. وہ بیسیکلی 93 کی ایج میں وہ چل نہیں سکتا تھا پیشنٹ، تو فریکچر اس کا ہو گیا. تو ہم نے میں نے اس لیے آپریٹ کیا کہ اس کے نرسنگ کیئر میں بینیفٹ ملا، کم از کم وہ پین فری ہو گیا. اس کو کروٹ لے کے جب اس کو کلین کرتے تھے، بیڈ شیٹ چینج کرتے تھے، یا اس کو چیئر پہ بٹھا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں ہپ کے آپریشن کے بعد. اگر ہپ کا آپریشن نہ کریں تو پھر آپ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ چیئر پہ بٹھا سکتے ہیں. آپ جو ہی کروٹ لیں گے، جو ہی موو کریں گے، اس کو پین ہوگا. تو اس لیے یہ مختصر یہ چھوٹے سے آپریشن ہوتے ہیں، کوئی بڑے آپریشن نہیں ہوتے ہیں. تو یہ کرانے بہت ضروری ہوتے ہیں تاکہ مریض کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو. اپنا اور اپنی فیملی کی صحت کا خیال رکھے گا. ڈسپلے پہ میرا نمبر ہے، کسی نے کانٹیکٹ کرنا ہے مجھ سے، یا جو لوگ اسلام آباد راولپنڈی سے دور رہتے ہیں وہ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے آن لائن ویڈیو کنسلٹیشن کر سکتے ہیں. تھینک یو.